اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے قرآن اور اہل بیت سے تمسک۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ پیغمبر اسلام اپنے اس کلام کے ذریعے سے اس دنیا کے تمام انسانوں بالخصوص مسلمانوں کو کامیابی کے دو راستے دے کر جا رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو قرآن کی اتباع کرو اور اہل بیت سے تمسک اختیار کرو۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اہل بیت چراغ ہدایت ہے۔ تو اگر ہم کو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ان دونوں سے تمسک اختیار کرنا ہوگا۔ سوال یہ ہے، تمسک ہے کیا؟ تمسک کیسے کیا جائے اور اس تمسک کا فائدہ کیا ہے؟ تمسک ہر چیز میں الگ الگ طریقے سے ہو سکتا ہے۔ جیسے ہماری گفتگو میں قرآن اور اہل بیت سے تمسک کی بات ہو رہی ہے، تو قرآن سے تمسک کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا میسر ہو، جتنا تم سے ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو۔ احادیث میں ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی مردے کے اوپر 70 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر دے اور اگر وہ مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کی ظاہری تلاوت کی فضیلت، اس کا اثر۔ ایک شخص ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے، شکایت کرتا ہے اپنے ایک لا علاج مرض کی، درد کی شکایت کرتا ہے۔ امام اس کے درد والی جگہ کو پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد سورہ حشر کی آخری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کرتے ہیں، اس کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ فوائد ہیں جو قرآن کی ظاہری تلاوت کی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہوا تلاوت قرآن، دوسرا مرحلہ کیا ہوا؟ وہ ہے تفکر، تدبر، تعقل در قرآن۔ قرآن میں خداوند اعلیٰ نے بار بار مسلمانوں کو، بلکہ بنی نوع انسانی کو تفکر و تعقل و تدبر کی پیشنہاد دی ہے، اس کو سفارش کی ہے کہ تفکر کرو، تعقل کرو، تدبر کرو۔ افلا یتفکرون القرآن افلا یتدبرون القرآن، کیوں تدبر نہیں کرتے ہو، کیوں تفکر نہیں کرتے ہو؟ تو دوسری چیز جو ہے وہ ہے تفکر، وہ ہے تدبر۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے، وہ ہے عمل۔ ہم کو تلاوت کے مرحلے میں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تفکر کے مرحلے میں یہ پتہ ہونا چاہیے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے عمل کا مرحلہ، کہ ہم نے جو کہا ہے، ہم نے جو پڑھا ہے، اس پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ کیونکہ اگر عمل نہیں ہے تو مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا، تو ان کی مثال اس گدھوں کے مانند ہے جن کی پشت پر کتابوں کا انبار لگا ہوا ہے، لیکن وہ خود اس سے کوئی استفادہ نہیں کرتا ہے۔ تو قرآن تلاوت کے ساتھ ساتھ، تفکر کے ساتھ ساتھ، اس کے احکامین، اس کے فرامین، اس کے طرف سے دی جانے والی وصیتوں پر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو یہ ایک شق ہوئی جو پیغمبر نے دو شقلیں بتائی ہیں نا، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ تو قرآن سے تمسک ہوتا ہے تلاوت کے ذریعے سے، تفکر کے ذریعے سے اور اس پر عمل کے ذریعے سے۔ اب اہل بیت کی باری آتی ہے۔ اہل بیت میں بھی ایسے ہی ہے۔ سب سے پہلے تمسک اہل بیت سے یہ ہے کہ ہم کو اہل بیت کی شناخت ہو، ہم کو یہ پتہ ہو کہ اہل بیت وہ ہیں جن کی اطاعت ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے۔ ہم کو پتہ ہونا چاہیے جس طرح سے قرآن کی ظاہری تلاوت کے ثواب ہیں، ظاہری تلاوت کا اثر ہے، ویسے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اہل بیت کو بھی دیکھا جائے تو ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، یہ اہل بیت کی ظاہری خصوصیت ہے۔ اس کے بعد
جب ہم نے ان کو پہچان لیا تو ضرورت اس بات کی ہے ان کے احکامین، ان کے فرامین، احادیث کا ہم مطالعہ کریں، ہم ان کے احکامین و فرامین کو سمجھیں، ہم دیکھیں قرآن حدیث کی تلاوت کریں، دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب ہم ان کو سمجھیں گے، جب ان کو دیکھیں گے، تبھی ہم ان کے احکامین و فرامین کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب احادیث کو دیکھیں گے، احادیث میں وارد ہوا ہے کہ انسان جب اہل بیت کی احادیث کو پہچانتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ اہل بیت کے معاملے میں کیا ہوا؟ ان کی شناخت، دوسرا مرحلہ ان کی احادیث، ان کی روایات کی تلاوت، اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ مرحلہ کیا ہے؟ ویسے ہی قرآن کی طرح، جیسے قرآن میں تلاوت کے بعد تفکر کے بعد عمل تھا، تدبر کے بعد عمل تھا، عمل کا، اس کے بعد ایسے ہی مرحلہ یہاں پر بھی عمل کا ہے کہ ہم نے جب اہل بیت کو پہچان لیا، ان کے احکامین کو پہچان لیا، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ قرآن نسخہ شفا ہے، اہل بیت دوا ہیں۔ جس طرح سے کوئی بیمار صرف نسخہ لکھوانے کے بعد اپنی بیماری سے نجات نہیں پا سکتا جب تک وہ دوا کا استعمال نہیں کرے گا، اسی طرح سے اگر ہم کو اپنی روحانی، اپنی جسمانی بیماریوں سے نجات حاصل کرنا ہے تو ہمیں اہل بیت کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا۔ تو تمسک یہ ہے، تمسک کا مطلب ہے ہم قرآن میں، ہم حدیث میں، ہم اہل بیت کے سلسلے میں تمسک یہ ہے کہ ہم ان کو پہچانیں اور ان کے فرامین، ان کے احکام پر عمل کریں۔ تو یہ تمسک ہے۔ اب تمسک کا فائدہ کیا ہے؟ تمسک کے فائدے کے سلسلے میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لن تضلوا بعدی، اگر تم قرآن سے تمسک اختیار کرو گے، اگر تم اہل بیت سے تمسک اختیار کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تمسک کا فائدہ یہ، اگر ہم واقعی معنی میں متمسک بے قرآن ہیں، اگر ہم واقعی معنی میں متمسک بے اہل بیت ہیں تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب اگر ہمیں گمراہی سے بچنا ہے تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی معرفت بھی اختیار کرنی ہوگی۔ آخر میں خداوند عالم سے دعا ہے خدایا اس بابرکت مہینے میں، اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم واقعی معنی میں اہل بیت اور قرآن کے متمسک قرار پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔